محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان تلاوت کردہ آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے توحید و ایمان کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد آج کی تلاوت کی گئی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو ظاہر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں بنایا گیا۔ یفترا کے معنی بنانا، گڑھنا، افترا کرنا۔ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑھا نہیں گیا، بنایا نہیں گیا۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ کلام اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام، تو قرآن ان تمام سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، لیکن چونکہ میں آخری کلام ہوں، آخری اور لاسٹ بک ہوں، اس لیے اب میرا حکم چلے گا، یا میرے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں چلیں گی۔ اور سابقہ کتابیں سچی ہیں، لیکن قرآن مجید کی وجہ سے ان کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن قرآن اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق ہے، کہتا ہے کہ وہ بھی سچے۔ تصدیق کا مطلب کسی کو سچ بتانا، وہ بھی سچی کتابیں ہیں، لیکن وہ منسوخ ہے، میں ناسخ ہوں، میری وجہ سے ان کے احکام ختم ہو گئے۔ وہ تفصیل الکتاب، اور قرآن لکھی گئی باتوں کی تفصیل ہے۔ الکتاب، کتاب کے معنی عربی زبان میں مکتوب کے معنی میں لکھی گئی چیزیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو احکام لکھے گئے ہیں اور فرائض لکھے گئے ہیں اور جو باتیں لکھی گئی ہیں، قرآن مجید ان باتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ وہ تفصیل الکتاب لا ریب فی، ریبن کے معنی شک کے آتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فی، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک کی بیماری ہو جائے تو وہ اپنا علاج کرے، قرآن میں شک نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی بخار سے ہے، اس کا منہ خراب ہے، کڑوی چیز میٹھی، میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے قصور کس کا ہے؟ کھانے کا ہے یا کھانے والے کا ہے؟ کھانے والے کا قصور ہے، وہ اپنی بخار کا علاج کرے، بخار جب ختم ہو جائے گی
کڑوی چیز کڑوی معلوم ہوگی، میٹھی چیز میٹھی معلوم ہوگی۔ ایسے ہی آدمی اپنے دل کا، دماغ کا، خیالات کا، عقیدے کا علاج کرے تو پھر قرآن اسے صاف نظر آئے گا، یہ اللہ کی کتاب ہے، من رب العالمین۔ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، من مانے سے، رب مانے پروردگار، عالمین عالم کی جمع، عالمین عالم کی جمع، عالم کے معنی دنیا۔ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک عالم، ایک دنیا نہیں، عالمین، اللہ کئی عالموں کا پالنہار ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے چونکہ ہم اس عالم میں، اس دنیا میں رہتے، ہم کو ایک ہی دنیا معلوم، اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی عالم بنائے جس کا ہمیں علم نہیں، وہ علیم جانتا ہے۔ اور ویسے آپ انفرادی طور پر حساب لگائیں تو خود مخلوقات کے درمیان کئی عالم ہیں، عالم انسان، عالم جنات، عالم حیوانات، عالم ملائکہ۔ اس طرح مفسرین نے بیان فرمایا 80,000 عالم ہیں اور سب کا پالنہار اللہ ہے، من رب العالمین۔ یہ کلام رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ کلام جب اللہ کا ہے، ان لوگوں کو مان لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اور ہمارے نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ بعض دشمنان اسلام ہمارے نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ محمد تو فلاں لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے پاس عربی سیکھتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا جیسا کہ تم کہتے ہو، تو تم کو تو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، تم بھی انسان ہو، تو لہذا تم بھی اس جیسی کوئی کتاب بنا کر کے لاؤ۔ چلو پوری کتاب نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا لو، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہیں، کچھ بنا لو، کچھ نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا دو، ایک صورت نہیں بنا سکتے، چند آیتیں بنا سکتے ہو تو وہ بنا کر کے پیش کرو۔ اچھا تم سے نہیں ہو سکتا، کسی اور کو بلا لو، دنیا میں مختلف ممالک ہیں، مختلف علم والے ہیں، صلاحیت اور قابلیت والے ہیں، سب کو جمع کر لو۔ انسانوں سے نہیں ہو سکتا تو جنات کو بلا لو، ان سے بھی نہیں ہو سکتا تو جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو ان سے بھی مدد لے لو، سب مل کر کے اس کلام کی جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت بنا کر کے پیش کر دو۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی مثال نہیں لا سکتا۔ یہ بے نظیر بے مثال کلام، اور یہی اس کلام کے حق ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ بزرگ اور عزیز دوستو، 1400 سال سے قرآن مجید کی مثال لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قرآن کے مقابلے میں اور کتابیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب کوششیں بیکار ہو گئی، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبائیں گے۔ اللہ کا کلام نہیں مٹے گا۔ اللہ نے عجیب طریقے سے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے، اور کریں گے اللہ تعالی۔
کہتے ہیں کہ اس میں فلاں آیت ہے وہ نکال دو، یہ آیت نکال دو، وہ نکال دو۔ چند دن پہلے کسی نے یہ کام کیا، آپ نے اخبارات میں پڑھا، میڈیا میں دیکھا کہ صاحب اتنی آیتیں نکال دو، اب یہ کلام اچھا کلام، سچا کلام۔ اور الزام ہے صحابہ پر کہ صحابہ نے اس میں دہشت گردی والی آیتیں داخل کی ہے، نعوذ باللہ۔ دین تو صحابہ سے پہنچا ہے، ہم تو قرآن کن سے پہنچا؟ صحابہ سے پہنچا۔ ڈائریکٹ نبی تو آ کر ہم کو نہیں بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا ہم نبی کے پاس حاضر نہیں ہوئے، صحابہ نے بتایا، تابعین کو، تابعین نے بتایا، تبع تابعین کو، وہاں سے ہم تک پہنچائے۔ اب صحابہ ہی کے بارے میں تم الزام لگا دو تو علاج صحابہ کا نہیں، اپنا علاج کرو۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا، کلہم عدول، سب عادل ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن کیا ہیں؟ معصوم تو انبیاء ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن مغفور ہیں، مغفور، یعنی کہ اللہ نے ان سے گناہ بھی جو ہوئے ان کو بھی معاف کر دیا، قرآن و حدیث سے بات ثابت۔ تو یہ کلام کی مثال پیش نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ تو یہ زندہ معجزہ ہے، اللہ کا کلام زندہ معجزہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام حق اور سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن پیش کر دو، آج بھی آیت موجود ہے پہلے پارے میں، یہاں پر کئی جگہ یہ آیت موجود ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم دوسرا کلام اس جیسا بنا کر کے پیش کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اس کتاب کو اپنی طرف سے گڑھ دیا؟ قل، تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، تم سے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو بھی بلا لو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو، مِن دُونِ اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم پھر اپنے معاون و مددگار کو بلا کر کے کلام پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی مرتبہ اسلام کا جھٹکا کب لگا تھا؟ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے بیت اللہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک تو کلام اللہ کا اور رسول اللہ کی زبان سے میں ٹھہر گیا، سنتے 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 اتنا مزہ آنے لگا، ایک رکوع مکمل ہو گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی، لوگ صحیح کہتے ہیں، واقعی محمد شاعر ہیں، شاعر، اسی وجہ سے تو ان کی زبان سے ایسا کلام نکل رہا ہے۔ لیکن فوراً اللہ کے نبی نے دوسرے رکوع کی تلاوت شروع فرما دی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم ایمان کم لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچنے میں پڑ گیا، میرے دل کی بات محمد کو سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کیسے معلوم ہو گئی؟ پھر میں دل میں سوچنے لگا، واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں،
محمد تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ دل کی بات بھی معلوم ہو گئی۔ فوراً آپ نے تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، کاہن کا، ساحر کا، جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ تو میرے دل میں بات آئی، نہ شاعر کا کلام نہ ساحر کا کلام، تو پھر یہ کلام کس کا ہے؟ آپ نے آگے تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا کلام۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل کو جھٹکا لگا اور میں یہ سمجھا کہ واقعی یہ کلام حق ہے اور نبی برحق ہے اور یہ مذہب بھی برحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کے لیے چلے، لیکن راستے میں صحابہ رسول نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لے، محمد رسول اللہ کو کیا مارے گا؟ یہ سننا تھا کہ فوراً بہن کے گھر گئے، دستک دی، دروازہ کھلا، سب سے پہلے اپنے بہنوئی کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے۔ بہن سامنے آئی تو بہن کو بھی خوب مارا، خون بہنے لگا۔ تو بہن نے کہا کہ عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی تو اسی کا دودھ پیا ہے، اگر تو ابو جہل کی محبت میں پکا ہے تو میں بھی محمد کی محبت میں پکی ہوں۔ تو میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، حضرت عمر نے اپنے بہن کے جسم پر لہو کو بہتا ہوا دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہوا، پوچھنے لگے وہ کیا ہے کلام، لاؤ تو صحیح میں بھی پڑھوں۔ بہن نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا بھائی صاحب آپ ناپاک ہے، یہ کلام پاک ہے، اس پاک کلام کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر لاؤ غسل کا پانی۔ اب بہن غسل کا پانی لا کر رکھ رہی ہے اور دل ہی دل میں دعا گو ہے، یا اللہ ظاہری جسم پر پانی بہانا یہ تو ہمارا کام ہے، لیکن دل کی صفائی تو آپ کا کام۔ غسل کیا، پاک ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، اس قرآن مجید کی برکت سے دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ کہنے لگے کہ مجھے محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو۔ پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں، حضرت حمزہ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے ننگی تلوار کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ اچھے ارادے سے آتا ہے تو آنے دو، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام۔ اندر داخل ہوئے، حضور نے پوچھا عمر راستہ بدل گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ اے اللہ کے رسول، اب عمر نے ساری عمر کے لیے آپ کی خدمت میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگائی، مکہ کی پہاڑیاں گونجی، نماز کا وقت آیا، صحابہ چھپ کے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول اب چھپ کر نہیں، کھل کر، ورنہ عمر کے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ مجھے بتانا یہ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ ہے اللہ کا کلام۔ میں اور آپ جب اس طرح انداز سے پڑھیں گے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل انسان موم بن سکتے ہیں اس کلام سے، تو ہماری دل کی دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اسی کو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دشمنان اسلام تو لاؤ، پھر اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے، پیش نہیں کر سکتے، تو پھر مان لو نہ اسی میں تمہاری کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آتی، اس کا انکار کر بیٹھے۔ حالانکہ یہ اصول تو نہیں ہے کہ میری عقل جس بات کو نہ مانے، میری عقل میں جو بات نہ ہے میں اس کو انکار کر دوں، یہ صحیح اصول ہے؟ تو غلط اصول ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو بھی اپنی عقل کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ خوش فہمی، زیادہ خوش فہمی اچھی چیز نہیں ہوتی۔
بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو جھٹلا دیا جن چیزوں کا ان کا علم احاطہ نہ کر سکا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اب تک ان کی تکذیب کا انجام ان تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے جھٹلانے کو تو جھٹلا دیا، لیکن جھٹلانے کا انجام تباہی، بربادی اور عذاب ہے نا، یہ عذاب ان تک نہیں آیا ابھی، اس لیے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب کب آئے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی تب معلوم ہوگا نا قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے۔ کہتے تھے کہ نہیں ابھی عذاب آ جائے، تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ کو عذاب بھیجنے کے لیے کیا دیر ہے؟ اللہ تو موقع دیتے ہیں بندے کو، نہ سمجھ ہے نہ فہم ہے۔ سمجھنا ہی ہے تو پچھلی قوموں کا حال دیکھو، انہوں نے ہماری نہیں مانی تو ہم نے ان کو کیسا برباد کیا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اس طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر ظالموں کا انجام کیا ہوا دیکھ لو، جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن سب پر نظر رکھتا ہے، اس میں پورے ہی ایسے نہیں تھے نافرمان سرکش، اس میں کچھ اچھے بھی تھے جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا، اللہ نے آگے اس کی تقسیم فرما دی۔ نہیں، ان میں پورے ایسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ مفسد ہیں، وہ فسادی ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور فساد مچانے والوں کو آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ خوب جاننے کا مطلب، خوب جاننے کا مطلب یہ ہے جب اللہ چاہے گا اس وقت ان کو پکڑ لے گا۔ ہمیں بھی جب کوئی آدمی پوچھتا معلوم ہے کیا صاحب، وہ ہو گیا ہاں معلوم ہے میاں، معلوم ہے معلوم ہے، سر جھکا کے ہم اتنا ہی بولتے ہیں، کیا کرنا ہے وہ اپنے بولتا میں، بس معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد بچانے والوں، اور آگے کچھ نہیں فرمایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، وہ ہم کو معلوم ہے، اللہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے 40 تک کی آیات تھی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت، صداقت کو ایسے بیان فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو دنیا اس کی مثال لا سکتی تھی، لیکن دنیا مثال نہیں پیش کر رہی ہے اس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام غیر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ تو جب یہ اللہ کا کلام یہ بات ثابت ہو گئی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے احکام پر چلنا ضروری ہے، اور اس کا پیغام دنیا میں عام کرنا ضروری ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے۔ ہمیں بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں اور وباؤں کو دور